صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حساب بڑا ضروری ہے زندگی میں۔ حساب صحیح رکھنا چاہیے۔ عرب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے حدیث بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستی بھائیوں کی طرح کرو، لین دین اور حساب غیروں کی طرح کرو۔ حساب صحیح رہتا ہے تو گھر کا نظام صحیح چلتا ہے۔ ہمارے جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے وہ اگر کوئی بڑا کاروبار کرتے تھے تو ایک منشی رکھتے تھے۔ منشی کی ڈیوٹی حساب کرنے کی ہوتی تھی، وہ صرف کھاتے بناتا تھا۔ یعنی یہ کام اتنا ضروری تھا کہ ایک شخص نے اگر چھوٹا سا بھی کاروبار کرنا ہے تو اس نے ایک منشی رکھا ہوا ہے کہ وہ حساب کرے، وہ بتائے کہ آمدن کیا ہے، خرچ کیا ہے، کس ترتیب سے آگے ہم چل سکتے ہیں، مزید ہمیں اس میں کیا انویسٹ کرنا پڑے گا، کیا ہم کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ زمانہ جب جدید آیا تو اکاؤنٹ آفس کے نام سے ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا، جس میں بی کام، ایم کام، بی اے کرنے کے بعد کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور وہ صرف حساب کرتا ہے۔ حساب صحیح رہتا ہے تو فیکٹری، انڈسٹری، کام صحیح چلتا ہے۔ یہ جو وزارت ہوتی ہے خزانے کی تو یہ بنیادی طور پہ حساب کتاب کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ حساب کرے، سالانہ بجٹ پیش کیا جائے کہ یہ آمدن ہے، یہ خسارہ ہے، اس طرح کر کے اب آئندہ سال ہم فلاں جگہ اتنا پیسہ خرچ۔ یہ حساب بڑا ضروری کام ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال کا حساب نہ کرو، اپنی ذات کا بھی حساب کرو۔ تم اپنے اوپر غور کرو۔ صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں، مراقبے کا یہی معنی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بندہ اکیلے بیٹھے، وہ سوچے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس سے شکر اور صبر دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ حساب، یہ مراقبہ پھر بندے کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پہلے میں کبھی ایسا بھی دور تھا جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بے سکون ہو جاتا تھا، اب مجھے کیا ہوا؟ وجوہات تو ایسی ہیں نا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکی کی طرف میں کھنچا چلا جاتا تھا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا، کچھ وجوہات تو ہے نا۔ یہ حساب ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو صوفیاء نے محاسبے کا نام دیا ہے۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کرنا، اپنی ذات کا حساب کرنا، اپنا حساب کر کے رکھنا۔ اس آیہ مقدسہ میں سورہ حشر کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ حساب کرے، وہ وَلْتَنْظُرْ، وہ نظر کرے، وہ غور کرے، وہ ذرا پلٹ کر دیکھے۔ کون؟ نفس، ہر جان یہ غور کرے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے تقدیم کیا کی ہے، مقدم کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ اور جب یہ دیکھ لے، جب یہ حساب کر لے تو اب کیا کرے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرے۔ ایک بار حساب کرنے سے پہلے ڈرے، ایک بار حساب کرنے کے کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک بار پہلے ڈرے، ایک بار جو ڈرے گا نہیں وہ حساب نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتہ ہے ابا جی کا خزانہ لوٹ بھی گیا تو ابا جانے، اس کا کام جانے۔ جس کو پتہ ہے غیر کا مال ہے وہ کیوں حساب کرے؟
جس کو پتا ہے کہ میرا کون سا اپنا ہے وہ نہیں کرے گا. حساب کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جسے احساس ہوگا وہ حساب کرے گا. پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حساب کر لو تم نے آگے کیا بھیجا ہے. اور جب کرو نا واتقوا اللہ، پھر ڈر جاؤ. 2 دفعہ ڈرو، ایک حساب کرنے سے پہلے، ایک حساب کرنے کے. کیوں دوبارہ کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. یعنی یہ جب بھی حساب کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہیں ہم نقصان میں، پتہ چلے. اور جب پتہ چلے گا تو پھر واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈریں گے. فرمایا حساب کر لو ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم خود حساب کر لو واللہ اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو خبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو. حساب کرنا بڑا ضروری کام ہے. اپنی ذات کا حساب کیا کرے، حساب کریں. آپ کل کیا تھے، آج آپ کیا ہیں. جب اپنا حساب کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیاں تلاش کرنے پر مل جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اپنے نفس کا، اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ سمجھدار ہے جو اپنا حساب کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے. تو پھر جو اس کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ جو حساب کر کے نیکیوں میں اضافہ کرے. حضور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ سمجھدار. تو جو نہ کرے، جو کہ نا الاشیاء تعرف باضدادھا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آپ نے جب عقل مندی یہ ہے کہ وہ حساب کرے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک فقرے میں ہمیں بتا دیا کہ جب تم حساب کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی ہم غلط ہیں، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم غلط ہیں تو پھر تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو گے. تو یہ تمہاری سمجھدار. دیکھیں نا، ایک آدمی نے حساب کیا، اس کے اکاؤنٹ آفیسر نے اس کو بتایا کہ صاحب آپ جو مال بنا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام درست نہیں ہے. اب جب اس کو حساب آ گیا تو اب اس بندے نے فوری طور پہ ایکشن لینا ہے. اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے اس طرح کرنا ہے کہ یا تو وہ کچھ اخراجات کم کرے گا، یا وہ کچھ تھوڑی سی محنت بڑھائے گا کاروبار میں. اب وہ دیکھے گا کہ جہاں وہ خرچہ کم کر سکتا ہے خرچہ کم کرے گا، اگر کہیں کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے اس کو زیادہ کرے گا. اور اگر یہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے عقل مند تاجر ہے وہ کہے گا کوئی نہیں چل رہا تو ٹھیک ہے، چلتا رہنے دو، نقصان ہی ہے نا، خیر ہے. سمجھے بات کو. یہ طریقت کا سبق ہے محاسبہ نفس. اسے سمجھ آ گئی کاروباری بندے کو، تاجر کو، کہ یار یہ میرا نقصان ہے. اب اس کو تو 18 سال ہو گئے اس چوک میں بیٹھے ہوئے، روز اس گلی سے گزرتا ہے، دائیں والا دکاندار بھی واقف ہے، بائیں والا بھی، سامنے والا بھی، ہو نقصان رہا ہے. کیا کرے گا بھئی؟ اس گلی سے بھی پیار ہے، چوک سے بھی پیار ہے، دوستوں سے بھی پیار ہے، سارا کچھ ہے. دکان رکھے گا کہ چھوڑ دے گا؟ تو کہے نہیں اب میں کیسے چھوڑوں. اس بات کو سمجھ لیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور بندہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو جگہ اسے گناہ پر اکساتی ہے وہ جگہ چھوڑ دے. جو دوست یار سنگت بیلی اسے گناہ پر اکساتے ہیں وہ لوگ جی. اس بندے نے فوراً کہا کہ سالوں کا رشتہ چھوڑ دے، ہزاروں گھنٹے ہزاروں ساتیں بیتی، کیسے چھوڑ دے؟ آپ نے یہ مثال دی. اور میں کاروبار میں نقصان ہوگا تو چھوڑتا جائے گا یا کرتا جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ سی این جی کتنی زیادہ تھی لاہور سے پنڈی تک. صبح سے شام تک لوگ دفتروں میں آ کے بیٹھتے تھے. سی این جی پہ ایک ٹائر والا بیٹھا ہوتا ہے، اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، شاپ والے سے بھی ہو جاتی ہے، سارے تعلق رشتے تھے لوگوں کے، آباد تھی. لیکن جب نقصان ہونے لگا، یہ عجیب منظر ہے نا کہ دنیا کا نقصان ہونے لگے تو بندہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور جب تو دیکھے کہ میری ذات کا نقصان ہونے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محاسبہ نہیں کرتے، اپنا حساب نہیں لگاتے، اپنا حساب نہیں لگاتے. کبھی کبھی کوئی بندہ آتا ہے نا تو وجد کرا جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب ذرا مجھے دیکھو، جو کام بھی کرتا ہوں میرا بگڑتا ہے، آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ پیچھے جاتا ہے، آگے چلتا ہوں، ذرا میرا حساب تو لگائیں.
اللہ اکبر. مجھے وہ بندہ رلا گیا، حالانکہ وہ کوئی اور بات کر رہا تھا. مجھے وہ کہیں اور، میں نے بند کی کتابیں شتابیں، جہاں میں بیٹھا تھا تو میں اٹھ کے مسجد آ گیا. میں نے اس کو کہا یار تو حساب لگوانے آ گیا، مجھے تو بڑے دن ہو گئے میں نے اپنا حساب نہیں لگایا، تو ابھی اپنا حساب کرنے والا. اب بڑا مسئلہ ہے، یہ حساب کرنا ہے ابھی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو نے پتہ کرنا ہے، تو اپنا حساب ہی نہیں کیا تو تیرا کیسے کروں؟ صاحب کوئی نہیں کر رہے ہم اپنا محاسبہ نفس. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کاروبار صحیح ہوتے جا رہے ہیں، سجدے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، تلاوتیں ختم ہوتی جا رہی. لوگ بہت اچھے بزنس مین تو بنتے جا رہے ہیں، پر مدینے کی یاد میں جو آنسو آتے تھے وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں. لوگ بہت اچھے دنیا دار تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جو باطن کی کیفیتیں تھیں، طبیعت ترس گئی ہے دوبارہ سے وہ جلوہ دیکھنے کو. وہ باتیں کہاں سے، وہ کدھر گئیں؟ وہ بتانا کہ بڑی محنت سے کسی نے تیرے اندر وہ رنگ بھرا تھا، وہ کہاں ہے، وہ کدھر گیا؟ انہیں اپنا محاسبہ ہی چھوڑ دیا ہے. تجھے کہاں کھڑا کیا تھا، تو کہاں کھڑا ہو گیا؟ تو نے سوچا ہی نہیں. حضرت سلمان فارسی بیمار تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو جناب سلمان فارسی رو پڑے. انہوں نے کہا روتے کیوں ہو؟ اب تو صحابی ہیں. تو فرمانے لگے جہاں مجھے حضور کھڑا کر گئے تھے میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکا. اب جب اپنا حساب کرتا ہوں تو ڈر آتا ہے. میں نے کہا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے مجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، اور میں دنیا دار ہو گیا. وہ کہنے لگے دنیا داری دکھاؤ تو صحیح. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے دیکھو نا، ایک پیالے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، میرے گھر میں 2 ہیں، نہیں نہ ہونے چاہیے تھے. وہ مجھے کہاں کھڑا کر گیا تھا، میں آج کہاں کھڑا ہوں. تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے اور پہچانیں گے مجھے. بھائی اپنا محاسبہ تو کر، وہ چیزیں کدھر گئیں؟ وہ جو تیرے اندر ہوتی تھی، وہ جو چیز تجھے کھینچ کے لایا کرتی تھی کبھی مسجد، وہ اب کدھر ہے؟ تلاش کرنا، ڈھونڈ. وہ تیرا خزانہ تھا، وہ تیرا خزانہ کدھر ہے؟ اپنا حساب کر. کہاں چلا گیا تو؟ واپس آ جا. انسان کا سکون بھی اپنے گھر ہوتا ہے، اس کی عزت بھی اپنے گھر ہوتی ہے، اس کی راحت بھی. تو سڑک کو منزل بنا کے بیٹھ گیا ہے، ایسا نہ کر، اپنی تباہی نہ کر. واپس آ اور اسی جگہ کھڑا ہو جہاں کھڑے ہونے سے تیری بقا ہے. واپس آ. رستوں کو کبھی بھی منزل نہ بنا، لوٹ آ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک باغ میں تھا تو درخت کے اس پار عمر بیٹھے تھے. عمر پتہ نہیں کہاں مست تھے، مجھے دیکھ ہی نہ پائے. پتہ نہیں وہ کہاں تھے. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. عمر اور میرے بیچ ایک درخت کا فاصلہ تھا، کہتے عمر مجھے دیکھ ہی نہ پائے. عمر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، تو یہ سمجھنے لگ گیا اپنے آپ کو. عمر اپنے آپ سے، ہم کہتے پاگل ہے، اپنے آپ باتیں کر رہا ہے، پاگل ہے. حضرت عمر کیا، واہ بھائی واہ، خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین. یہ لفظ کہتے ہی کہتے ان کے ہاتھ میں لکڑی کا تھوڑا تھا، زور سے اپنے گھٹنے پہ مارا اور پھر زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے بڑے تیرے نعرے ہیں نا، بڑا تیرا رنگ گھورا ہے نا، لوگ تیری بڑی تعریف کرتے ہیں نا، زمانہ تجھے بڑا اچھا کہتا ہے. سیانا ہو جا ورنہ قیامت میں اتنی ذلت بھی تیری ہوگی. سیانا ہو جا، اپنا حساب کر لے. بڑی تیری بات ہے نا، بڑا تیرا ذکر ہے، بڑا لوگ تجھے اٹھ کے ملتے ہیں. خطاب کا بیٹا امیر المومن، واہ بھائی واہ. یہ جو حساب ہے نا صاحبو، یہ بڑا ضروری ہے.